جی سینیٹر صاحبہ. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. میں لاہور کے انسیڈنٹ پہ بات کرنا چاہتی تھی. جی اور مجھے افسوس ہے کہ کل بھی سیشن ہوا، ہم لوگ یہاں نہیں تھے، کچھ لوگ ہم میں سے نہیں تھے، اور اس موضوع پہ اس ایوان میں کوئی بات نہیں کی گئی. اس چیز کا انتہائی افسوس ہے، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور جو پاکستان میں نہ صرف خواتین پر لیکن پاکستان کی جو بے توقیری ہوئی ہے دنیا بھر میں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے اس پر تو کل بحث ہونی چاہیے تھی، اور اس پہ ممبرز کو کنڈیم اس کو کرنا چاہیے تھا. آج انہوں نے بات کر دی تو میں مزید بات نہیں کروں گی. میں سینیٹر علی ظفر صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے خواتین کے لیے پروٹیسٹ کیا، اور مجھے امید تھی کہ اپوزیشن میں جو ٹریجری بینچز پہ جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے. مسٹر چیئرمین، اس ایوان میں جب اس سائڈ سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا تو میں نے پی ٹی آئی کے ممبران کے لیے جو نہیں تھے ان کے لیے آواز اٹھائی. میں نے اس وقت ان خواتین کے لیے، پی ٹی آئی کی ان خواتین کے لیے جو جیلوں میں بند تھیں، ان کے لیے آواز اٹھائی. میں نے اس سینٹ میں خواتین کی حق وراثت کے لیے بل پیش کیا تو علی ظفر صاحب نے اپوز کیا، اور وہ بل پاس نہیں ہوا. میں نے اسی ایوان میں کہا کہ اور بل پیش کیا کہ بیل کا جو قانون ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دیا جائے، کیونکہ جو ابیوز ہے اس کو روکا جائے. میں نے یہ کہا کہ کروئل اینڈ انیوژول پنشمنٹس کے خلاف بھی بل دیا. علی ظفر صاحب کی کمیٹی نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ یہ اس وقت حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے. بات یہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا فائدہ ہے اور دوسرے کو کیا فائدہ ہے. ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جو جد و جہد ہے وہ سب کے لیے ہے. وہ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یا ایک وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی اور کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم نے اس ملک میں سیاست کے ایسے ایسے فیسٹس دیکھے ہیں، ایسے ایسے شکلیں دیکھی ہیں کہ اب تو ہر کوئی کسی چیز پہ بھی حیرت نہیں ہوتی. علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیٹس ہیں خواتین کی ریزروڈ سیٹس، اصل میں تو خواتین کی ریزروڈ سیٹس اس طرح ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اس میں جو آج ابیوز نظر آ رہا ہے وہی اصل میں اس میں ابیوز ہے. خواتین کو اگر الیکٹ کروانا ہے ان کے لیے اسپیشل کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جنرل الیکشنز کے ذریعے اسمبلیوں میں آئیں. دنیا بھر میں افرمیٹیو ایکشن نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دے گا. میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں کہ جو سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں. ہمارے ملک میں اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس حقیقت سے ہم اپنی نظریں نہیں چھپا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ابیوز کو ہم مزید آگے بڑھاتے جائیں. اس ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو الیکشن جو تھا وہ شفاف نہیں تھا. 2018 کا الیکشن بھی شفاف نہیں تھا. اس وقت زیر عتاب پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اس دفعہ کے الیکشن میں زیر عتاب پی ٹی آئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی چیز کو اسی طرح چلنا چاہیے. مسٹر چیئرمین، اگر ختیجہ شاہ کی رہائی ہو سکتی ہے اور یہ عدالتی فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے 8 مہینے کی قید کاٹی، لیکن اگر وہ رہا ہو سکتی تھیں ان کو کسی اسپیشل وجہ سے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے، اور صنم جاوید کا کیا قصور ہے، عائشہ کا کیا قصور ہے، اور خواتین جو بند ہیں ان کا کیا قصور ہے. لیکن قصور یہ ہے کہ شاید ان کی پہنچ اس جگہ تک نہیں ہے جہاں کسی اور کی تھی. یہ اصل میں حقیقت ہے. آج اس ایوان میں ہمارے ممبر تشریف لائے ہیں جاوید صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو یہاں دیکھ کر. لیکن میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے اپنے کولیگز کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا آپ نے ان کے لیے بولے تھے؟
آج تو بولنا آسان ہو گیا ہے، آج وہ تشریف بھی لے آئے ہیں. آج اعجاز چودھری صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کی سیٹ خالی ہے. اس لیے میں بار بار اس وقت بھی میں نے کہا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں، میں پھر سے کہوں گی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. اس لیے مسٹر چیئرمین کہ جب ہم نے تو بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے قانون پاس کر دیا ہے اور اب آئندہ کے بعد ممبرز جو ہوں گے وہ اسمبلیوں میں آئیں گے، ایوانوں میں آئیں گے اور وہ فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. 9 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کس کے خوف سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے. دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن خواتین کی بے توقیری جو ہے کسی مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے مذہب نے تو خواتین کا جو مقام تھا اس کو ایلیویٹ کیا تھا، اس کو کم نہیں کیا تھا. اس لیے میں پھر سے یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چھوڑا جائے جو جیلوں میں بند ہیں. میں کہوں گی کہ اعجاز شاہ صاحب اور اعجاز چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب ان ایوانوں میں ان کے پروڈکشن آرڈرز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی مسٹر چیئرمین، آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں بغیر کسی خوف کے. ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں اور اس ایوان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا. اس لیے مسٹر چیئرمین میں اپنے ممبر سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کے لیے کوئی بہتری کریں. مفادات کی سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک بزنس اور ایک ٹریڈ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے اور میں اس پہ چلوں. سیاست وہ ہوتی ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے، جو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے فروغ کے لیے ہو، وہی سیاست ہوتی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پہ آوازیں کسنے سے سیاست کو فروغ نہیں ملے گا. مسٹر چیئرمین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں شبلی فراز صاحب کے اور اعجاز چودھری صاحب کے. تھینک یو جی. سینیٹر پلور شاہ. چیئرمین صاحب